अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहीर और आप देख रहे हैं इस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं KPK हाउस में। 2 रोज़ा जो है वो मतलब कौमी कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे। कल एक दिन कल था और आज जो है वो दूसरा और आखिरी रोज़ है कॉन्फ्रेंस का। मतलब मुख्तलिफ तकरीर हुई। इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जो है वो मतलब ज़िम्मेदारी दी है कि जो भी ये मतलब मामलात तय करते हैं, मतलब अगर तो मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं या कोई जो है वो एहतजाज की तरफ जाते हैं, तो ये दोनों जो हैं वो मेंबर लीड करेंगे। उनके पीछे जो है वो PTI जो है वो खड़ी होगी। अभी जो है वो मतलब हम जो है वो एलामिया का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एलामिया में क्या जारी किया जाएगा, मुज़ाकरात होंगे या जो है वो एहतजाज की तरफ PTI जो है वो जाती है। मुख्तलिफ रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, कल बैरिस्टर गौहर ने भी आए हुए थे, उन्होंने भी तकरीर की। सुहेल अफरीदी भी आए थे CM KP के। तो अभी जो है वो यहाँ पे हम दूसरे रहनुमाओं से जो है वो बातचीत भी करेंगे, आपको साथ साथ बताते भी रहेंगे कि जो अगला लाहे अमल है वो क्या फ़ाइनल जो है वो तय होता है। मेरे साथ जो है वो जर्नलिस्ट ज़ीशान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बिल्कुल, ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी। आज दूसरा रोज़ है, इसका अख्ताम का दिन है। लेकिन तमाम जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ुसूसन जो सबसे बड़ी नुमाइंदगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। उसके साथ जो एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की सियासत में, महमूद अचकज़ई साहब, वो यहाँ पर मौजूद है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास यहाँ पर मौजूद है। अख्तर जान मैंगल यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी भी तमाम सियासी जमातें, जमात इस्लामी हो, आज तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो है उनकी भी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। वकला की नुमाइंदगी, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। सहाफ़ी जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो एक कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखी गई है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो असल मसाइल हैं, उसके ऊपर बात की जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स सर जोड़ कर बैठें और उसके ऊपर बात करें, अपना नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस पहले भी 1-2 दफ़ा हो चुकी है, लेकिन अमल दरामद नहीं होता इन चीज़ों का। आप मुझे ये बताएं कि मतलब इस कॉन्फ्रेंस की जो है वो नौबत क्यों मतलब आई है, क्यों मतलब इन्होंने जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी है। देखिए, इंडिविजुअली किसी को भी उस तरीके से बात करने की इजाज़त नहीं है। आप सहाफ़ी हैं, मैं सहाफ़ी हूँ, हम एक डोमेन में रह के बात कर सकते हैं। कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी होते हैं जो हकीकत पर मबनी होते हैं, लेकिन हम उनको रिपोर्ट नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते। इसी तरीके से कुछ वकला हैं जो उस तरीके से केसेस नहीं ले सकते। ऐसे ही कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो फ्लोर ऑफ द हाउस बात नहीं कर सकते, टीवी टॉक शो के अंदर बात नहीं कर सकते। बुनियादी तौर के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये इसलिए रखी जाती है, कौमी कॉन्फ्रेंस का नाम रखा जाता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, वो अपने-अपने दिल की, अपने-अपने सोच की बात जो है वो लोगों के सामने रख सकें, ताकि लोग सुन सकें कि असल मसाइल हैं क्या और उनका हल क्या है। हम सपोर्ट करते हैं और हम सब आपको अपनी राय दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी कहा, दोबारा अदा करूंगा, जो आप मुनासिब समझते हैं। हीलिंग टच देने का टाइम है, और जब डायलॉग की तरफ लोग जाते हैं तो डायलॉग बराबरी की बुनियाद पे किसने कहा है कि डायलॉग होती है? किसने कहा डायलॉग में जब लोग बैठते हैं तो दोनों बराबर होते हैं? कौन कहता है डायलॉग में दोनों बराबर बैठते हैं? डायलॉग में होता है एक एग्रेसर, एक मजलूम, एक आसिफ, एक लाचार बैठा होता है। हमेशा डायलॉग होती है अवाम और डिक्टेटर्स। आप लोग तो थे 2002 में, लियाकत बलोच साहब तो थे 2002 में। कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस में 2 रोज़ की आरा और तजावीज़ की रोशनी में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इन मुतालिबात को पेश करती है। नंबर 1,
جمہوریت کی عمارت شفاف انتخابی اقتدار یعنی الیکشنز پر کڑی ہے۔ ناجائز زمین پر بنی اس عمارت کو چاہے جتنا بھی خوشنما بنانے کے لیے لیپا پوتی کی بجائے عوام کی نظر اور دنیا کے ہر اصول کے مطابق رہے گی، یہ ناجائز ہے۔ اسی بنیادی غلطی کی درستی اور انتقال اقتدار پر عوام کے اعتماد کی بحالی صاف شفاف الیکشن کے انعقاد سے ہی ممکن ہے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان ایک غیر جانبدار ایک نئے چیف الیکشن کمشنر کے فوری تقرری اور نئے الیکشن کمیشن کے تحت صاف شفاف الیکشنز کا مطالبہ کرتی ہے۔ مزید برآں 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہونے والی بدترین اور ننگی دھاندلی کی آزادانہ تحقیقات کروانے اور ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں سزا دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 2، عدلیہ کے ستون کو جس بے دردی سے منہدم کیا گیا ہے اور اس کی جگہ جس عجیب الخلق نظام کو لایا گیا ہے، اس نے ملک میں انصاف اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہے۔ 26ویں اور پھر 27ویں آئینی ترامیم سے ججز ٹرانسفر کی تلوار کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کا حق مکمل طور پر سلب کر دیا گیا ہے۔ باضمیر ججز بشمول جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کو اس ادارے کو الوداع کہنے پر مجبور کر دیا گیا، جبکہ باقی رہ جانے والوں کو ٹھکانے لگانے کا اہتمام کر دیا گیا ہے، جس کی تازہ مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری ہے۔ ہم اس کارروائی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ نمبر 3، تحریک تحفظ آئینی پاکستان جسٹس جہانگیری سے اظہار یکجہتی اور ان کے خلاف ہونے والے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے 1973 کے اصل آئین متفقہ آئین کے مطابق عدلیہ کے ادارے کے بحالی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 4، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کے مقدمات میں سنائی جانے والی سزاؤں اور عمران خان کی بہنوں سے روا رکھے جانے والے ناروا سلوک، جس میں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے اور کیمیکل واٹر کینن کے استعمال تک کے واقعات شامل ہے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان ان کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان وہ ہے آگے ہے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان تمام جھوٹے اور من گھڑت کیسز اور تمام سیاسی اسیران بشمول بانی تحریک انصاف عمران خان، ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، اجاز چودھری، یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، صاحبزادہ حامد رضا اور علی وزیر، حاجی عبدالصمد ولی مومند کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی پاسداری کی تنبیہ کے ساتھ تحریک تحفظ آئینی پاکستان عمران خان سے ملاقاتوں پر عائد پابندی فوری ہٹانے کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ مزید برآں قومی کانفرنس کی GDA کے مرتضیٰ جتوئی اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے زین شاہ پر درج جھوٹے مقدمات اور شہر موروں میں سیاسی احتجاج پر پولیس گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 5، تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے بنائے گئے پیکا قانون کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، آزادانہ صحافت کے علمبردار ڈان ٹی وی کے معاشی قتل باعث تشویش اور قابل مذمت اقدام ہے۔ صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف جھوٹے منشیات کے مقدمے کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے، اور جبر کے اس نظام میں جو صحافی افراد اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تحریک تحفظ آئینی پاکستان مکمل اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان انسانی حقوق کی کارکنان ایمان مزاری، ان کے شوہر علی ہادی ایڈوکیٹ پر قائم مقدمات کی بھی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ نمبر 7، غزہ میں امن فورس میں پاکستان کی افواج کی شمولیت کے حوالے سے سامنے آنے والے بیانات اور شہادتوں سے اس معاملے کی عدم شفافیت نہایت قابل تشویش ہے۔ اتنے اہم معاملے پر چھائی دھند
اور پراسرائیت کا خاتمہ کرتے ہوئے کسی بھی فیصلے سے قبل قوم کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان یک طرفہ طور پر کیے گئے کسی بھی فیصلے کو رد کرتی ہے۔ نمبر 8، معاشی استحکام سیاسی 44% سے زائد آبادی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ IMF کی فکر انگیز رپورٹ 5300 ارب کی کرپشن کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان عوامل کے لیے اگرچہ کسی غیر ملکی ادارے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہی سب کے مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ حکومت بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کے خاتمے میں یکسر ناکام ہو چکی ہے اور اس حوالے سے کسی جامع روڈ میپ کو پیش کرنے سے معذور ہے۔ عوام کی روزمرہ زندگی اور ریلیف کے لیے فوری اور ایک جامع پلان اور جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ زراعت، کاروباری طبقے، تنخواہ دار اور عوام پر لادے ظالمانہ ٹیکسوں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ جبر کو جس میں لاپتہ کرنے کے سلسلے کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ماہران بلوچ سمیت دیگر جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیران ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 10، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال فکر انگیز ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منعقدہ جرگے کے متفقہ مطالبات پر فوری عمل کیا جائے۔ مزید یہ کہ وفاق صوبے کے بقائے جات کو فوری طور پر جاری کرے۔ ملک میں سیاسی افہام و تفہیم کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ سے پابندی ہٹائی جائے اور ان کے لاپتہ افراد کو قانون کے سامنے پیش کرے اور فورتھ شیڈول میں ڈالے ناموں کو نکالنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان افغانستان کے ساتھ بگڑے ہوئے تعلقات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے معاملات بات چیت سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے تاکہ ہمسائے ممالک کے ساتھ بارڈر بندش اور ٹریڈ روٹس کی بحالی ممکن ہو سکے۔ نمبر 11، 18ویں ترمیم کے تحت معدنیات متعلقہ صوبوں کی ملکیت ہے۔ یاد رکھے جانے والے دن پر تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک بھر میں پیجام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ یوم سیاہ منانے اور بھرپور احتجاج کا اعلان کرتی ہے۔ بین الاقوامی طور پر بھرپور احتجاج کا اعلان کرتی ہے۔ عوام کو متحرک 8 فروری کو یہ بین الاقوامی یوم سیاہ منایا جائے گا، احتجاج ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ عوام کو متحرک کرنے کے لیے ایک مرکزی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مزید مشاورت کرے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہان جو ہمارے اتحاد کے جتنے بھی قائدین ہیں، اس سلسلے میں جو کل عمران خان صاحب کی جانب سے بھی اسٹریٹ موبلائزیشن کی ہدایات ہم تک موصول ہوئی ہے، اسی کے روشنے میں ہم بہت جلد سندھ اور پنجاب کا دورہ بھی کریں گے۔ مزید اس ضمن میں تحریک تحفظ آئین پاکستان تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں قومی مشاورتی کانفرنس کا انعقاد کرے گی اور بار کونسل، سول سوسائٹی اور عوام کے ساتھ بھرپور رابطے کر کے آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک باوقار انداز میں آگے بڑھائے گی۔ بہت شکریہ۔